یورپ سمیت امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارم ہیں۔ صرف فرانس میں فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے، جبکہ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ پایا جاتا ہے۔ یورپی اور امریکی سور کا گوشت تو خوب پسند کرتے ہیں، مگر اس کی مہلک چربی کو کھانا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اس چربی کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری محکمہ خوراک کی ہے، جو ان کے لیے ایک بہت بڑا سر درد تھا۔ چربی کو ٹھکانے لگانے کے لیے بلا ضابطہ طور پر جلایا جاتا تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ماہرین نے سوچا کہ اس کا استعمال کیوں نہ کچھ اس طرح کیا جائے جس سے پیسے بھی کمائے جا سکے اور اس کو ٹھکانے بھی لگایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے صابن کا تجربہ کیا، جو کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کانٹینٹ کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر لیبل پر درج کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان مصنوعات کے بڑے خریدار مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کی طرف سے اس مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ 1857 میں اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برصغیر سمندر کے راستے پہنچایا جاتا تھا۔ سمندر میں نمی کی وجہ سے اس میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ سور کی چربی کی پرت گولیوں پہ لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے، تو فوجی، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے، انہوں نے اسے استعمال کرنے سے انکار کر دیا، جو آخرکار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کی بجائے انہوں نے فیم لکھنا شروع کر دیا۔ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک نے پوچھا کہ یہ کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانور کی چربی استعمال ہوئی ہے، اور اگر ہاں تو کون سے جانور کی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان میں گائے یا بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں پھر ایک بار سوال کھڑا ہو گیا کہ اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی اور انہیں کمپنیوں کو ایک بار پھر بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ آخرکار انہوں نے کوڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ صرف ان کے اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی اندھیرے میں رہے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈ کا آغاز کیا،